الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ پیارے بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں آ چکا ہے، آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے حلال و حرام، اہمیت اور خباثت۔ اور ماشاءاللہ ہماری بیٹی ارحمہ نے آپ کو بہت اچھی طرح حلال و حرام کے بارے میں سمجھایا کہ حلال و حرام کی کیا میننگ ہے، اور قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن میں اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کن کن چیزوں کے لیے ممانعت آئی ہے اور کیا چیزیں ہمارے لیے حلال کی گئیں، یعنی حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور ہم پر سب سے بڑا احسان یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم کو امت مسلمہ میں پیدا کیا، اور ہم مسلمان ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں۔ تو جب ہم مشرف اسلام ہونے پر فخر کرتے ہیں تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اسلام کی تمام شرائط اور احکام کو بالکل اسی طرح مانیں، یعنی اس کی پابندی اسی طرح کریں جس طرح سے ہم کو اس کی اجازت دی گئی ہے یا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے جو تمام انسانوں کو انہی چیزوں کا حکم دیتا ہے، یعنی ان چیزوں کو حلال کیا ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، اور ان چیزوں کو ہم پر حرام کیا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اسلام ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کو یا تو بالکل ہی ہر چیز سے اس پر تمام چیزیں اس پر حرام کر دے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ تمام حدود و قیود سے اس کو آزاد کر دے کہ جیسے چاہے زندگی گزاریں، بلکہ اسلام حلال و حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط کی کچھ قواعد و ضوابط مقرر کرتا ہے جس کو ہم قرآن اور سنت کے ذریعے سے بآسانی اخذ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں حلال و حرام کیا ہے۔ جیسا کہ ارحمہ نے بتایا آپ کو، سسٹر ارحمہ نے، کہ حلال کا کیا معنی ہے۔ حلال کا مطلب ہے وہ چیزیں جو شریعت نے جس کی ہمیں اجازت دی ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، اور حرام وہ چیزیں ہیں جس کو شریعت نے ہم کو جس چیز سے روکا ہے، اور جس کا ارتکاب کرنے والا سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اور کچھ سزائیں دنیا میں بھی مقرر کی جاتی ہیں، جیسے قتل، زنا، چوری، دھوکہ، ان کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے۔ ایک ٹرم آپ اور سنتے ہوں گے اس کے علاوہ، مکروہ کی۔ مکروہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں سختی سے منع تو نہیں کیا گیا ہے، لیکن روکا تو گیا ہے، اور جس کا ارتکاب کرنے والا اس سزا کا مستحق نہیں ہوتا جس سزا کا مستحق حرام کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے۔ جیسے پان، تمباکو، گٹکھا، بیڑی، سگریٹ وغیرہ اگر ایک دو مرتبہ کسی نے لے لیا تو حرام کے زمرے میں داخل نہیں ہوتا، لیکن مسلسل مکروہ کی ان چیزوں کی خلاف ورزی کرنے سے وہ حرام میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ آج ہم اس کا نتیجہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ مسلسل اس کا استعمال کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایک بہت ہی خطرناک بیماری جس کو کینسر کہتے ہیں، ماؤتھ کینسر سے لوگ اس سے وہ ماؤتھ کینسر ان کو ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ہلاکت میں ان کی جان پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اپنی جان کو بچانے کا حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی جان کی حفاظت کرو، اللہ تم پر مہربان ہے۔
تو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا کیا حرام ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم آج جو ہمارا موضوع ہے وہ حرام پر ہے، یعنی حرام خوری پر۔ اب حرام کو ہم دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، ایک ہے حرام خوری اور ایک ہے حرام کاری۔ حرام خوری کا مطلب ہے حرام فوڈ، اور حرام کاری یعنی اپنے اعمال و اطوار کے ذریعے اگر ہم کچھ ایسا عمل کرتے ہیں جو منع ہے تو وہ حرام کے زمرے میں آتا ہے، جیسے شرک، قتل، زنا، چوری، دھوکہ، جادو ٹونا کرنا، فال نکالنا، ملک میں فساد پھیلانا۔ اس کے علاوہ مصوری کرنا، بت بنانا، اور کچھ ایسی چھوٹی چیزیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن وہ بھی حرام ہیں، جیسے مردوں کو عورتوں کی مشابہت کرنا، عورتوں کو مردوں کی مشابہت کرنا، اللہ کی تخلیق میں کچھ کمی یا بیشی کرانا، یعنی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا، یہ سب حرام کام میں داخل ہے۔ لیکن آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حرام خوری سے متعلق ہے، تو حرام خوری کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک ہے حرام خوری یعنی حرام کھانا یا حرام فوڈ پروڈکٹس، حرام کھانے کی چیزیں، اور دوسرا ہے حرام طریقے سے کما کر کھانا۔ اب حرام کھانے کے سلسلے میں جب ہم قرآن دیکھتے ہیں تو جیسے ابھی ہماری سسٹر نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا، بلکہ 4 جگہ حرام خوری کے بارے میں آیا ہے کہ 4 چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں: مردار، سور کا گوشت، بہتا ہوا خون، اور وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ سورہ نام میں اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کیا آیا نمبر 145 میں کہ کہو جو وحی ہم پر آتی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز حرام نہیں پاتا ہر کھانے والے پر، جس میں سوائے مردار، سور کا گوشت، مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، اور وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان 4 جگہ، یعنی یہ 4 جگہ یہ آیات آئی ہیں، سورہ بقرہ آیا نمبر 172-73، سورہ مائدہ آیا نمبر 3، اور سورہ انعام آیا نمبر 145، اور سورہ نحل آیا نمبر 115۔ ان 4 جگہ ان 4 چیزوں کا کھانے کا ذکر ہوا ہے جو حرام کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی یہ بیان کیا کہ تم پر جب تم مجبور ہو جاؤ، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، جب تم مجبور ہو جاؤ یعنی جان کا خطرہ لاحق ہو جائے تو اس میں سے کچھ کھا سکتے ہو، بس اتنا جتنا جان بچانے کے لیے کافی ہو۔ نہ اس میں انسان یہ سوچے کہ آج موقع ملا ہے تو چلو کچھ کھا ہی لیں، اچھی طرح کھا لیں، پی لیں، اور نہ ہی ایسا سوچنا ہے کہ ہمیں بغاوت کرنا ہے، باغی ہونے کے ارادے سے ہم آج کھا ہی لیں، موقع مل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بس اتنا کھا لو جتنے میں تمہاری جان بچ جائے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جان کی کتنی قیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیز کو اس کنڈیشن میں بھی حلال کر دیا جب انسان کی جان جا رہی ہو، اور جان کو بچانے کے لیے پھر کچھ لقمے وہ حرام کے کھا سکتا ہے۔ بہرحال اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم پر جو مردار یعنی کھانے کی چیزوں میں مردار اور بہتا ہوا خون منع کیا گیا ہے، اور سور کا گوشت، تو اس کی کیا وجہیں ہیں ہم بہت شارٹ میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ وجہ سائنس کے ذریعے آج سب پر آیا ہے کہ ہمیں کیوں منع ہے۔ مردار تو اصل میں یہی ہے کہ اس سے انسان نفرت ہی کرتا ہے، ذبح شدہ یعنی جس کو انسان اپنے ہاتھ سے کسی بھی طرح وہ جس کا جو عقیدہ ہوتا ہے اس حساب سے وہ ذبح کرتا ہے، لیکن
ذبح شدہ جانور ہی پسند کرتا ہے کھانا، مردہ جانور انسان اس سے مردہ سے نفرت کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو مردار ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کیسے مرا ہو، یعنی ہو سکتا ہے کوئی زہریلی چیز کھا کر مر گیا ہو یا کسی بیماری سے مر گیا ہو اور انسان مردار کھا لے تو پھر وہ نقصان میں پڑ جائے۔ ابھی اس بات کو مسلسل آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں روکا ہے۔ تو اب دیکھیے مردار کا کیا ہے کہ جو اس میں نقصان بہت ہے۔ تیسری چیز یہ ہے مردار میں کہ جو بلڈ ہوتا ہے، خون ہوتا ہے جس میں بہت جراثیم ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ خون مردار میں اس کی رگوں میں رک جاتا ہے، اور جب انسان وہ کھائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو نقصان پہنچائے گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا۔ سمندر کا مردار حلال ہے۔ جو جانور پانی میں ہی زندہ رہتا ہے، پانی سے باہر آ کر وہ اگر مر جاتا ہے تو وہ حلال ہے۔ اس کی وجہ جب وہ جانور مرتا ہے، یعنی مچھلی جو پانی میں زندہ رہتی ہے، باہر آ کر جب وہ مرتی ہے تو اس کا سارا بلڈ اس کی گلس میں جا کے جمع ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے، تو وہ بجائے نقصان کے فائدہ مند رہتا ہے ہمارے لیے، اور وہ اللہ نے ہمارے لیے جائز رکھا ہے، یعنی وہ حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بھی بنایا، پوری دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، جانور کو بھی، ساری چیزوں کو اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو چیزیں حرام کی ہیں اسے ہمیں بہت سختی سے، یعنی ہم کو بچنا ہی بچنا ہے۔ اب دوسری چیز ہے وہی بہتا ہوا خون۔ ظاہر سی بات ہے خون میں جراثیم ہوتے ہیں تو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ تیسری چیز ہے سور کا گوشت۔ سور ایسا جانور ہے، خنزیر، جو نجس ہوتا ہے، نجاست اس کی غذا ہے، اور آج سائنس نے یہ بات بھی ثابت کر دی ہے کہ اس کے گوشت میں کوئی ایسے کیڑے پائے جاتے ہیں جو انسان کے پیٹ میں جانے کے بعد برا اثر ڈالتے ہیں اور بیمار بھی کرتے ہیں، اور چونکہ یہ بے حیا جانور ہوتا ہے تو اس کو کھانے کی وجہ سے جو لوگ اس کو کھاتے ہیں وہ بھی بے حیا ہوتے ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے جو لوگ کھاتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اس چیز کو سے ہم لوگوں کو روک دیا۔ اور آخری ہے کہ وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس تحریم کا سبب جو ہے وہ دینی ہے۔ اس کی اس سے مقصود جو ہے توحید کا تحفظ ہے اور عقائد کی تطہیر ہے، یعنی ہم شرک و بت پرستی سے محفوظ رہیں، چونکہ اللہ کی مخلوق کو ہم اللہ کی اجازت سے ذبح کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ تم اس کو کاٹو، اس کو ذبح کرو اور کھاؤ، تو پھر حق ہے اس پر کہ ہم اللہ کا ہی نام لے کر ذبح بھی کریں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جاتا ہے تو یقیناً ہم اس اجازت کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم باطل کر دیتے ہیں، یعنی یہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے نام سے نہ ذبح کر کے کسی اور کے نام سے ذبح کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے پھر اس کے لیے اس چیز کو حرام کر دیا کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، اب اس سے وہ انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ اللہ کی اجازت سے کرنا تھا اور اللہ کی اجازت کو اس نے باطل کر دیا، یعنی جھوٹا قرار دے دیا، کسی اور کے نام کا کر دیا۔ تو اب وہ انسان اس بات کا مستحق ہو گیا کہ اب اس کو اس سے محروم کر دیا جائے، اس کے فائدے سے محروم کر دیا جائے، اور ایسا کرنے والا شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو نقصان کے لیے تھیں ان سب چیزوں کو ہم پر حرام کر دیا۔ اب دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑی چیزیں ہم پر حرام کی ہیں، زیادہ تر چیزیں حلال ہیں، پھل، تمام طرح کی سبزیاں، اور پینے کی چیزوں میں صرف ایک شراب منع ہے، حرام ہے، باقی پانی، تمام طرح کے شربت، جوس، شہد اور دودھ، یہ سب چیزیں حلال ہیں، اور کتنی خوشگوار چیزیں ہیں، سب فائدہ مند چیزیں ہیں، اور زیادہ تر ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، بس ایک حرام ہے شراب پینے میں۔ تو ہمارا اب مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رضا چاہیے تو ہم حرام سے محفوظ رہیں۔ اب یہ جو شراب ہے اس کی تباہیاں، یعنی اس کی وجہ سے تمام معاشرے میں کتنی تباہیاں آتی ہیں، کتنے ہی نقصان ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ۔
کتنی ہی عورتوں اور لڑکیوں کو اپنی عزتیں نیلام کرنی پڑ جاتی ہیں اسی شراب کی وجہ سے۔ ابھی آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کولکاتہ والا کیس، ڈاکٹر کے ساتھ کیا ہوا تھا، صرف شراب کی وجہ سے۔ دنیا میں 70% ایکسیڈنٹ صرف شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں روڈ پر، اور آپ ہاسپٹل جائیے وہاں پتہ کیجئے 60 سے 70% لوگوں کی جانیں جو جاتی ہیں وہ شراب کی وجہ سے جاتی ہیں۔ اور خاندان میں کتنی تباہیاں لے کر آتی ہے یہ شراب۔ جس گھر کا مرد شراب پی رہا ہوتا ہے اس گھر کے بچے اور ان کی عورتیں کس اذیت اور مصیبت سے گزرتی ہیں، یہ سب ہم لوگوں کی نالج میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایسی چیز کو جو تمام برائیوں کی جڑ ہے اس کی جڑ کو ہی کاٹ دیا اور اس کو بالکل ہم پر حرام کر دیا۔ اب یہ تھی کھانے پینے کی چیزیں۔ اب دوسری طرف ہم آتے ہیں حرام طریقے سے کما کر کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر وہ تجارت حلال کی ہے جس میں ہم دوسرے سے جب سودا کریں یا تجارت کریں تو اس میں ایک دوسرے کی رضامندی شامل ہونا ضروری ہے، پھر دونوں کا فائدہ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے، یعنی کسی ایک کی رضامندی اور ایک کی ناراضگی ہے، یا ایک کو نقصان دوسرے کو فائدہ ہو رہا ہے، تو ایسی تجارت حرام ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تجارت کا ہر وہ سامان جو کھانے کے لیے یا استعمال کرنے کے لیے حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ جیسے شراب پینا حرام ہے تو کسی بھی طرح ہم شراب کی تجارت میں ملوث نہیں ہو سکتے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 3380، اس کا نمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 طرح کے لوگوں پر شراب کے معاملے میں لعنت فرمائی ہے۔ پہلا ہے خود شراب پر، دوسرا شراب نچوڑنے والے، نچڑوانے والے، خریدنے والے، بیچنے والے، شراب اٹھانے والے جس کے پاس اٹھا کر لے جائی جائے، شراب پینے والے، پلانے والے، اور اس کی قیمت کھا جانے والے۔ یعنی 10 طرح کے لوگوں پر شراب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے 2801، اس کا نمبر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ شراب جس دسترخوان پر دی جا رہی ہے اس دسترخوان پر وہ نہ بیٹھیں۔ یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے جو پھل بیچنے والا ہے کہ وہ کوئی شخص اس سے پھل خرید کے اس سے شراب بنائے گا تو اس کے ہاتھ پھل فروخت نہ کرے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ شراب کتنی بڑی چیز ہے جو تباہیاں لاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اس کے فائدے سے زیادہ، بہت زیادہ اس کا نقصان ہے۔ یعنی فائدہ کیا ہے؟ تھوڑی سی قیمت آتی ہے، سرکار کو اس کا پیسہ ملتا ہے اور باقی لوگ اس سے قیمت جو کھاتے ہیں اس کے وہ تھوڑا فائدہ ہے، لیکن نقصان کتنی دور تک جاتا ہے آج ہم سب اس سے واقف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کو ہم پر حرام کر دیا۔ ہر وہ چیز جو شراب کی قبیل ہے وہ بھی ہم پر حرام ہے، جیسے افیون، گانجا اور کوکین وغیرہ۔ اب وہ چیز آ جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم لوگوں کے لیے کہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ، یعنی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا کہ کوئی ایسی چیز جو آہستہ آہستہ بھی ہمیں ہلاک کر دے ہمیں اس سے بچنا ہے، یعنی اس کو ہمیں حرام کے زمرے میں ہی رکھنا پڑے گا۔ جیسے بیڑی، سگریٹ، پان، تمباکو، گٹکا وغیرہ، یہ سب کھانے سے کینسر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب روکا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں تو ہم ان سے بھی رکیں
اور اس کو جو لوگ بیچ رہے ہیں، یعنی بات تجارت کی ہو رہی نا، حرام طریقے سے کمانے کی، تو پھر وہ کیا بیچ رہے ہیں؟ جو لوگ اس کی تجارت کرتے ہیں، اس کا بزنس کرتے ہیں، یقیناً وہ بیماریاں بیچ رہے ہیں. اور جن کے گھروں میں یہ بکتا ہے یا یہ بنتا ہے، آپ ان کے گھر ذرا پتہ کریے، وہ اپنے بچوں کو تو نہیں کھانے دیتے، یہ سب چیزیں استعمال نہیں کرنے دیتے، لیکن وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو جو چیز آپ کے لیے منع ہے وہ تو پھر تمام انسانیت کے لیے منع ہے. ایک مسلمان ایسا نہیں ہوتا. ایک مسلمان جب اپنا فائدہ جہاں ہے وہاں سب کا فائدہ، جہاں اپنا نقصان ہے وہاں سب کا نقصان سمجھتا ہے. دوسرا ہے سود. سود کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی گواہی دینے والے اور لکھنے والے، یعنی اس کے گواہ بن کے جو سائن کر رہے ہیں، ان سب پر برابر کی لعنت فرمائی ہے. اور قرآن مجید میں بہت سخت آیت ہے. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 278 اور 279 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو تمہارا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو خبردار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. یعنی سود اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو تو ذرے اصل لینے کا تمہیں حق ہے، اور نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ سود کن کن راستوں سے ہمارے تک پہنچ جاتا ہے. ہمیں سود سے بہت پرہیز کرنا ہے. ہم آپ کو ایک اور حدیث سناتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا خطرناک ہے یہ. مشکات کی حدیث ہے، بخاری میں اس کا نمبر 3814 ہے. حضرت ابو بردہ اپنے والد ابو موسیٰ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ وہ مدینے گئے اور انہوں نے کہا میں عبداللہ بن سلام سے ملا تو انہوں نے مجھے نصیحت کیا کہ بیٹا تم جس ملک میں وہ اس ٹائم وہاں رہتے تھے ملک شام میں، تو جب وہ مدینہ آئے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ بیٹا تم جس ملک میں رہتے ہو وہاں سود عام ہے. اگر تمہارا کسی پر حق ہے اور پھر وہ تمہیں، حق کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ہم نے قرض دیا ہے اگر، تو وہ ہمارا حق ہے اور اس کا قرض ہے. جس نے لیا ہے وہ اس کا قرض ہے، لیکن جو ہم نے اس کو دیا ہے وہ ہمارا حق ہے. وہ تو انہوں نے کہا اگر تمہارا حق کسی پر ہے وہ تمہیں گھاس کا گٹھا یا چارہ یا پھر جو، یعنی ایک دم سے مطلب جس کو کہتے ہیں کہ بہت معمولی سی بھی چیز اگر تحفے میں دے تو مت لینا کیونکہ وہ سود ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ تحفہ تو لینا دینا سنت ہے. تو جب کسی پر قرض ہے آپ کا، اور ایک حدیث اور ملتی ہے اس کے بارے میں کہ اگر کوئی تمہیں تحفہ دے تو نہ لو. اگر پہلے سے تم لوگوں میں تحفہ لینے دینے کا رواج تھا، یعنی پہلے سے جان پہچان تھی، تحفہ لیتے دیتے رہتے تھے تو بات ایک الگ ہے. لیکن اگر کسی سے اتنی جان پہچان نہیں ہے یا پہلے تحفہ لینے دینے کا رواج نہیں تھا اور کسی کو قرض دیا ہے، پھر جو وہ مقروض ہے جس کے پاس قرض ہے وہ کوئی تحفہ دے رہا ہے تو وہ سود دے رہا ہے اور لینے والا سود لے رہا ہے. اتنی باریکی ہے. تو سود سے ہمیں کس طرح بچنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سود لینے والا، دینے والا، بیچ میں گواہ بننے والا سب برابر کے شریک ہیں. تو اب بینک کی جاب سوچئے کیا ہے. بینک میں کیا ہوتا ہے؟ سودی کاروبار ہوتا ہے. لوگ اس میں گواہ بنتے ہیں، سائن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم لیتے بھی نہیں ہیں، دیتے تو ہیں، چاہے اپنے کمپنی کی طرف سے دے رہے ہیں. تو بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ جاب حلال ہے. اور کچھ لوگ اپنے مکان کو کرائے پر دے دیتے ہیں اور یہ لوگ بینک والے لے لیتے ہیں اور بینک چلا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو بہت احتیاط کرنا ہے کہ کیا وہ جائز ہے کہ آپ سودی کاروبار کے لیے کسی کو کرائے پر اپنا مکان دے دیں. بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو خون کی نہر میں دیکھا اور ایک شخص نہر کے باہر کھڑا تھا، اور جیسے ہی وہ نہر والا آدمی باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ جو باہر پتھر لے کر کھڑا تھا اس کے سر پر پتھر دے مارتا
اور وہ چیختا ہوا پھر پیچھے چلا جاتا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سود خور ہے، مطلب یہ دنیا میں انسان کا خون چوستا تھا، آج اسی خون کی نہر میں غوطہ زن ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ جیو کی رکشا کرنے والوں سود کھانا چھوڑ دو، جیو کی رکشا کرنے والوں سود کھانا چھوڑ دو، یہ وہ سالن ہے جس میں آدمی کا خون ہے۔ رشوت کتنی عام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سختی سے منع کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور حکام کو اس غرض سے نہ دو کہ تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے اور پھر جو مال تمہیں ملے وہ تم ناحق اڑا لو۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم کئی بار ہوتا ہے نا، لوگ یہی کرتے ہیں کہ پیسہ دیا اور آپ نے کسی کی دکان زمین مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور پھر مقدمہ ہوا اور پھر آپ نے جج کو پیسہ دیا، چپکے سے رشوت دیا اور پھر وہ بھی حرام اور وہ بھی حرام، یعنی رشوت دے کے مقدمہ فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا۔ یا کئی بار جائز کے لیے بھی فیصلہ اپنے حق میں کرانے کے لیے بھی رشوتیں دیتے ہیں، جبکہ رشوت دینا منع ہے اور حرام ہے، یہ حرام کی کمائی ہے۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں نوکری کے پیسے سے غیر کا خرچ نہیں چلتا، اس لیے مجبوری میں رشوت لینا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر دینا پڑتا ہے اس لیے ہم بھی لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے جس سے منع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کر دیا، ہم نے پہلے بتایا کہ نقصان دہ چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اب آپ سوچئے یہ کہ اس میں دوسرا نقصان اٹھا رہا ہے۔ آج دیکھیے ہم لوگ جب اپنے جائز کام کے لیے بھی جاتے ہیں نا، جو سرکار نے ہمیں دیا ہوتا ہے کوئی بھی حق سرکاری، اس میں جیسے آپ مان لیجئے ہم لوگ پاسپورٹ کے لیے نا انکوائری آتی ہے، تو جو لوگ انکوائری کے لیے آتے ہیں پولیس اسٹیشن سے، وہ کہتے ہیں پہلے رشوت دیجئے تب ہم وہاں پہ آپ کی وہ سرٹیفکیٹ دیں گے کہ ہاں آپ کے خلاف کوئی جرم نہیں ہے یا آپ مجرم نہیں ہیں، اور اگر ان کو کچھ بھی منع کرو تو وہ کہیں گے ہم دیں گے ہی نہیں آپ کو۔ تو حالت یہ ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ ہم مسلمان کم سے کم یہ نہ کریں، حق جس کا ہے اس کا ادا کر دیں۔ اور غصب کا نام سنا ہے؟ کسی کی زمین جائیداد ظلماً اپنا لینا، اس پر قبضہ کر لینا، اس کو غصب کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت بات بیان کی ہے کہ جس نے کسی کی ایک بالش زمین پر قبضہ کیا اس کو 7 زمینوں کا طوق قیامت کے دن پہنایا جائے گا۔ اب آج بہت بڑی بڑی زمین جائیداد کے جو لوگ مالک ہیں، بہت شاذ و نادر ہی کوئی مل جائے تو مل جائے کہ سارا کچھ حلال کا ہو، ورنہ لوگ 30-40 سال 50 سال سے اگر کرائے پہ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کرایہ دار خالی نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں اب ہم نہیں جائیں گے یہاں سے، اب ہمارا ہو گیا۔ اور یا تو پھر دکان میں کام کر رہے ہوتے ہیں، بزنس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم کہاں جائیں۔ تو یاد رکھیں جس کی ملکیت ہے مال اسی کا ہوتا ہے ہمیشہ، اور اس کے حقداروں کا ہوتا ہے، کرایہ داروں کا نہیں ہوتا ہے۔ تو ڈر جائیں اللہ کے رسول کی سنت اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں اس کی خباثت بتائی ہے کہ ہمیں کہاں لے کے جائے گی، اس بات سے ڈر جائیں اور اللہ سے ڈر جائیں۔ مشکات کی حدیث ہے 2946 کا نمبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رقاشی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو ظلم نہ کرو، کسی مسلمان کا مال اس کی خوشی کے بغیر حلال نہیں۔ یعنی اگر مسلمان خوشی سے آپ کو اپنا مال نہیں دے رہا ہے اور آپ ظلماً اس سے لے رہے ہیں یا کسی بھی بہانے اس کو مجبور کر کے لے رہے ہیں تو وہ حلال نہیں ہے۔ اب ذرا سوچئے، غور کیجئے، کئی بار لڑکے والے لڑکی والوں سے ظلماً کیا کرتے ہیں؟ خاطر تواضع کی اپیل کرتے ہیں، اچھی خاطر ہونا چاہیے، جہیز زیادہ ملنا چاہیے۔ اب لڑکی والے نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں تو مجبوراً ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیے اگر آپ تیار ہو کے بارات میں جا رہی ہیں
تو آپ ذرا ہوش میں جائیے گا. ایسا تو نہیں کہ ہم ظلماً کھانا کھانے جا رہے ہیں, کسی پر ظلم کر کے اس کا کھانا کھا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے کہ ظلماً کسی کا مال نہ لو, اس کی خوشی کے بغیر حلال نہیں. اگر وہ خوشی سے نہیں آپ کو دعوت دے رہا ہے یا مجبوری میں آپ جا رہے ہیں, آپ کو بلا رہا ہے, تو وہ حلال نہیں ہے. اسی طرح بہت ساری حرام تجارت ہے, جیسے بت سلیب, شرکی ترغیبات کے سامان, مندروں مزاروں کے پھول, چادریں وغیرہ, اور کچھ وہ کپڑے جو عورتوں کی فحاشی کی وجہ بنتے ہیں, جیسے لیگنگز اور اسکرٹس وغیرہ. ان سب کی بھی تجارت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ منع ہے تو بیچنا بھی منع ہے, بنانا بھی منع ہے. بیوٹی پارلر کے کچھ کام ایسے ہیں, جیسے آئیبرو بنوانا اور اللہ کی تخلیق میں کوئی بھی تبدیلی کرنا, وہ کام بھی حرام ہے, وہ بھی تجارت میں ہمیں نہیں کرنا ہے. اور تجارت میں کیا ہوتا ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے, دھوکہ دیا جاتا ہے. تو دھوکہ دینے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من غشنا فلیس منا, جو ہم کو دھوکہ دے یا جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا. اب جب کوئی دھوکہ دے کر اپنا مال بیچ رہا ہے تو وہ سوچ لے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, مسلمان دھوکہ نہیں دیتا. اسی طرح ہے بکثرت قسمیں کھانا, یعنی جھوٹی قسم کھانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہ دیکھے گا, نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو صحابہ کرام نے فرمایا, یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں, وہ تو بڑے گھاٹے میں رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان جتانے والا, اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا, یہ مردوں کے لیے ہے. ازار کہتے ہیں نیچے, یعنی لوور کو, جو لوور میں جیسے شلوار ہے جو لوگ پہنتے ہیں, مرد پہنتے ہیں, پاجامہ, لنگی, پینٹ وغیرہ جو بھی, وہ ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں کرے گا کس پر, احسان جتانے والے پر, اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے پر. اب جب مردوں کے لیے ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے پر اللہ کی رحمت نظر نہیں کرے گا, تو پھر عورتوں کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کا پورا جسم ستر ہے, تو عورتوں کے ٹخنے پھر بند ہی ہونے چاہیے. تو پھر اگر اب عورتوں کے ٹخنے کھلیں گے تو وہ اس سے بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب مردوں کے لیے ٹخنے سے نیچے لٹکانا منع ہے تو پھر عورتوں کو ٹخنے سے اوپر کرنا منع ہے, یعنی پھر اللہ ان پر اپنی رحمت کی نظر نہیں کرے گا اور ان کو دردناک عذاب ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سودے کو فروخت کرنے والا. آج کتنا عام ہے نا, لوگ جھوٹی قسم کھا کھا کے اپنا سودا بیچتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں, یہ ایسے ہے نہ ویسے ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جھوٹی قسم کھانے سے سودا جلدی بک تو جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح ہے ناپ تول میں کمی کرنا. ناپ تول میں کمی عام ہے, لیکن ابھی ہماری بیٹی ارحمہ نے بتایا نا کہ کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو. ناپ تول میں کمی کرنے پر ایک قوم پر عذاب آ گیا تھا. کس کی قوم پر عذاب آیا تھا؟ کون سے پیغمبر کی؟ شعیب علیہ السلام کی. تو ہمیں قرآن سے ہی تو ہدایت ملے گی نا. اگر ہم قرآن پڑھیں گے, سمجھیں گے, تو ہمیں بات سمجھ آئے گی نا کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنا ہے. ناپ تول میں جو بھی کمی کرتا ہے, جو مال بچا رہا ہے, وہ حرام ہے, وہ حرام ہے. اب ہے کچھ حرام ملازمتیں, یعنی حرام نوکریاں یا سروسز. اب حرام کا جواز سروسز میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ جاب کر رہے ہیں جہاں پہ کسی کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے یا پھر وہ ظلم اور حرام کے کام میں معاون ثابت ہو رہی ہے, تو وہ نوکری آپ کو نہیں کرنی ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا, بینک کی جاب ہے, وہاں سودی کاروبار ہے. شراب خانوں میں کسی بھی طرح ملازمت نہیں کر سکتے. رقص گاہوں, سنیما گھروں کی ملازمت نہیں کی جا سکتی. یہ سب حرام کام ہیں. اس کے علاوہ جو کام جائز ہیں, حلال ہیں, وہاں نوکری کی جا سکتی ہے,
لیکن وہاں اس حال میں وہ پیسہ حرام ہو جاتا ہے، وہ مال حرام ہو جاتا ہے جب ہم کہیں اپوائنٹ ہوئے ہیں اور ہمارا ایک ان سے عہد ہوا ہے، یعنی ہم نے ان سے ایک وعدہ کیا ہے کہ ہاں ہم اتنی دیر آپ کے ہاں کام کریں گے. کمپنی بھائی سب کے ساتھ ایک معاہدے کے ساتھ ہی رکھتی ہے نا، تو معاہدے میں جو ٹائم ہم نے دیا ہے اس ٹائم میں اگر ہم کام نہ کر کے کام چوری کر رہے ہیں، وقت کو ضائع کر رہے ہیں، وہ کام نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ جو ٹائم ہم نے ویسٹ کیا وہ بھی اس وقت کی جو کمائی ہے وہ حرام ہے. یہ اسلام ہے. ہر باریکی سے، اتنی باریکی سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ انصاف پہ رہو، ایمانداری سے رہو، حلال ہی کھاؤ. یعنی ہم کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف دے یا نقصان پہنچا کر مال کما رہے ہیں، وہ مال ہمارے لیے سراسر حرام ہے. اب جیسے ٹیچرز ہیں، گورنمنٹ جو ٹیچرز ہوتی ہیں عام طور پر ان کے بارے میں یہی سننے میں آتا ہے نا، زیادہ تر لوگ، سب نہیں ہوتے، کہ وہ جاتی ضرور ہیں لیکن پڑھاتے نہیں ہیں بچوں کو، بیٹھ کر کے جو ہے باتیں کرتی ہیں اور پھر اپنے گھر کے کچھ کام لے جاتی ہیں، وہاں پر سویٹر بنتی ہیں اور یا کچھ اور لے گئیں اور پھر چلی آتی ہیں. بچے جہاں کے تہاں رہ جاتے ہیں اور ان کی پوری تنخواہ ان کو ملتی رہتی ہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ کیا حلال کھا رہے ہیں؟ اچھا، حلال کا حرام کا ایک جواز یہ بھی ہے کہ جب آپ نے کہیں جاب کیا اور وہ حلال بھی ہے، آپ محنت سے بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کے اہل نہیں تھے اور وہاں پر کسی سفارش سے آپ نے وہاں جاب لے لی، تو وہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے لائق نہیں تھے. یعنی جس ڈگری کی ریکوائرمنٹ تھی وہاں، وہ ڈگری آپ کے پاس نہیں تھی یا آپ اس کے قابل نہیں تھے اور کسی سفارش سے آپ نے اس عہدے کو حاصل کر لیا، تو اس عہدے پر آنے کے بعد آپ اس کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے. جیسے ڈاکٹر ہیں، اب ڈاکٹر بن تو گئے، یعنی کسی سفارش کی وجہ سے ڈاکٹر تو بن گئے، ڈگری ڈاکٹر کی مل گئی، لیکن آپ کو وہ علم ہے نہیں، آپ اس لائق نہیں ہیں، تو آپ کیا کریں گے مریضوں کے ساتھ؟ سب سوچ سکتے ہیں، ہے نا. ٹیچرز کا بھی معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر ٹیچرز کچھ کسی سفارش سے کہیں بن جائے اور وہ اس کے لائق نہیں ہے تو پھر وہ بچوں کو کیا پڑھائیں گی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس کا اہل تھا، آپ نے اس کے عہدے کو بھی، اس کی حق تلفی کیا، اس کا حق آپ نے لے لیا چھین کے، اور آپ نے وہاں ملازمت کی اور اس کا حق مار دیا، تو اس کا بھی گناہ آپ کے سر ہے. تو سوچنے کی بات ہے. حلال کمانا، حلال کھانا ہے تو پھونک پھونک کے قدم مومن کو رکھنا پڑے گا. اسی طرح ہمارا زکوٰۃ کا پیسہ بھی، ہماری کمائی کو اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو وہ حرام کر دیتا ہے ہمارے مال کو، کیونکہ جو زکوٰۃ ہمیں دینا ہے اور زکوٰۃ کا جس پر حق ہے ہم اس کو نہیں دے رہے ہیں، تو اس کا حق مار کر ہم کھا رہے ہیں، تو یعنی ہم نے حرام کھایا. کہتے ہیں نا زکوٰۃ نکالنے سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، تو ہم اپنے مال کو زکوٰۃ نہ نکال کے ناپاک اور حرام کر دیتے ہیں، جس سے ہمیں بچنا ہے اور ہمیں پوری زکوٰۃ نکالنا ہے. اب آئیے ہم چلتے ہیں حلال کمائی کی اہمیت کی طرف. ابھی تو ہم نے آپ کو حرام کمائی کی خباثتیں بتائی ہیں، اب حلال کمائی کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے میری روح میں یہ بات ڈالی کہ کوئی شخص دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق حاصل نہ کر لے. تو اچھے طریقے سے ہی حاصل کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی شخص دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق حاصل نہ کر لے. یعنی سب کو اپنے حصے کا رزق مل کے ہی رہنا ہے، تو اچھے طریقے سے ہی حاصل کرو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قسمت میں 2000 روپے آج ہیں، آج ہمیں 2000 روپے ملیں گے اور وہ ہماری قسمت میں مل کے رہے گا. وہ کیسے بھی ملے گا، وہ ہماری نصیب میں آج لکھا ہوا ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے حاصل کرتے ہیں یا غلط طریقے سے، یعنی حلال طریقے سے حاصل کریں گے یا حرام طریقے سے. جیسے بھائی کوئی بھی کام کے لیے نکلا، اب اس کی قسمت میں آج 1000 روپے ہیں، اب وہ 1000 روپے چاہے تو محنت کر کے کما لے اور چاہے تو کسی کی جیب کاٹ لے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ ہمیں مل کے ہی رہے گا، تو ہم اچھے ہی طریقے سے حاصل کریں۔ اب ایک چیز اور ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ ہر امت کا فتنہ ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ کئی بار ہوتا ہے مال جو ہے، ہم جب لوگ کمانے کے لیے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں 10,000 روپے تو ہمیں ملیں گے حرام طریقے سے، لیکن ہم حلال طریقے سے کمائیں گے تو 2,000 ملیں گے، اس سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ تو انسان چاہتا ہے ہم حرام طریقے سے حاصل کر لیں۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، دیکھیے اگر ہماری قسمت میں آج 10,000 روپے ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حلال ہی طریقے سے کمائیں۔ اگر ہماری قسمت میں آج 2,000 روپے ہیں تو اگر ہم 10,000 حاصل کر بھی لیں گے تو ہم کھا پائیں گے اور اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے صرف 2,000 میں 8,000 روپے ویسٹ ہو جائیں گے۔ ویسٹ کہاں ہو سکتے ہیں، آ گئے ہمارے پاس، کہیں گم ہو جائے گا، کبھی کھو جائے گا، کبھی چوری ہو جائے گا، کبھی ہم ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائیں گے، پیسہ اس میں لگ جائے گا، بیماری میں چلا جائے گا، دوا میں لگ جائے گا، کہیں نہ کہیں وہ پیسہ ویسٹ ہونا ہی ہے، وہ ہمیں لگنا نہیں ہے ہم پر۔ اگر ہم حرام طریقے سے لے آئیں گے اور ہماری قسمت میں حلال میں بس ہماری قسمت میں صرف 2,000 روپے تھے تو 8,000 روپے ہمارے کام نہیں آنے والے، وہ ہم سے چلے جائیں گے، کہیں ایسی جگہ لگ جائیں گے یا گناہ کے کاموں میں ہم لوگ صرف کر دیں گے۔ تو اگر ہمیں اس بات پر یقین ہے، اپنے نبی کی، رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے کہ ہر ایک کا رزق اس کو مل کے رہنا ہے، تو اچھے طریقے سے ہی حاصل کرو، تو حلال ہی طریقے سے حاصل کرے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب ہمارے پاس 5,000 روپے ہیں، ہم نے 1,000 روپے صدقہ کر دیا، اب ہم گن رہے ہیں تو 4,000 ہے، مال تو کم ہو رہا ہے نا۔ اب کیا مانیں گے ہم لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے یا پھر اپنی کاؤنٹنگ مانیں گے؟ بتائیے، گننے میں تو 4,000 آ رہا ہے، 1,000 صدقہ کر دیا، مال تو کم ہو گیا، دکھ تو رہا ہے نا کم۔ تو دیکھیے ہماری قسمت میں جتنا مال لکھا ہے مل کے رہنا ہے۔ 4,000 ہی آج ہماری قسمت میں مال تھا، 5,000 تھا، ہم نے 1,000 صدقہ کر دیا، 4,000 ہم نے پورا استعمال کر لیا، کم نہیں ہوا مال، اتنا ہی ہماری قسمت میں تھا۔ اب جو ہم نے 1,000 صدقہ کیا اس کا فائدہ اللہ کے یہاں بہت بڑھ کے ملے گا، لیکن جو ہماری قسمت میں آج ملنے کو تھا 4,000، وہ 4,000 ہمارے اوپر لگ گیا، مال کم نہیں ہوا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر ہم دین کو پکڑ کے چلیں گے، اللہ کے رسول کی بات مانیں گے، تو ہم دنیا کی طرف نہیں جائیں گے، یعنی حرام سے بچ پائیں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ حرام میں بہت زیادہ دکھتا ہے کہ بہت زیادہ ہے، ہم اس کو حاصل کر لیں۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کو سیٹرڈے کو مچھلیاں پکڑنا منع تھا نا، لیکن سیٹرڈے کو ہی مچھلیاں اوپر آتی تھیں زیادہ، تو یہ ان کی آزمائش تھی۔ تو ہمارے ساتھ بھی آزمائشیں آتی ہیں، حرام زیادہ نظر آتا ہے، اگر ہم حلال پر ٹکے رہے اور ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ ہمیں جو بھی ہماری قسمت میں ہے وہ ہمیں مل کے رہنا ہے، تو ہم حلال ہی طریقے سے اس کو حاصل کرنا چاہیں تو ہم حلال طریقے سے ہی حاصل کریں تو وہ ہمیں مل ہی جائے گا۔ اگر حرام والا مال ہم نے لے لیا اور ہماری قسمت میں آج اتنا تھا نہیں تو وہ ویسٹ ہی ہو جائے گا۔ اور اگر حرام ہم نے لے بھی لیا اور ہماری قسمت میں 10,000 تھا اور ہم نے 8,000 حرام کمایا اور 2,000 حلال کمایا، لیکن ہماری قسمت میں آج 10,000 تھا تو ہم نے وہ 10,000 میں 8,000 تو حرام کما لیا۔ اگر ہم اس کو حلال طریقے سے کوشش کرتے تو ہمیں مل کے رہتا وہ 10,000، لیکن ہمارا کام کیا تھا کہ ہم اس کو حلال طریقے سے حاصل کریں۔ اب ایک چیز اور ہے، قرآن میں بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے، تو جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہماری نظر کا دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں حلال ہی کھلانا چاہتا ہے، ہم دھوکے میں پڑ کے غلط کرتے ہیں، تو ہم دھوکے سے بچیں اور حلال پر جمے رہیں۔ تو کیا بات آئی کہ حلال ہماری قسمت میں جتنا ہے مل کے ہی رہے گا تو اچھے ہی طریقے سے حاصل کریں۔ دوسری چیز ہے حلال میں ہی برکت ہے۔ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے میں زیادہ کا فائدہ۔ اب اگر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ حدیث ہے اس میں کہ الغناء فی القلب والفقر فی القلب، غنا دل میں ہے اور فقر بھی دل میں ہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم حلال پر ٹکے اور حلال کمائی ہم نے کمائی اور حلال ہی کھایا تو اس میں برکت ہے، یعنی اسی سے ہمارا دل سکون میں رہے گا، چین میں رہے گا، اور ہم بری چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور کئی بار یہی ہوتا ہے کہ جب حرام کھانا شروع کرتا ہے انسان، کھانے کو تو ملتا ہے اس کو جتنا قسمت میں وہ مل جاتا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ اس نے حرام طریقے سے کمایا ہے تو کھا رہا ہے، تو اس سے اس کے اعمال خبیث ہی نکلتے ہیں۔ یعنی جب خبیث کھائے گا تو خبیث نکلے گا، اور اچھا کھائے گا، صاف ستھرا کھائے گا تو نیک اعمال کرے گا۔ تو برکت کیا ہے؟ دل کو سکون ملتا ہے، کم میں ہمارا سارا خرچ پورا ہو سکتا ہے اگر ہم دل سے مطمئن ہیں۔ مان لیجیے پریشانی تو آتی ہے سب کے ساتھ، لیکن دو لوگ ہیں، ایک پریشانی میں بہت پریشان ہو رہا ہے، ایک پریشانی میں ہے تو پریشانی لیکن مطمئن ہے دل سے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو لکھ دیا ہے وہ ہونا ہے، تو حلال میں برکت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بیماری ہو بھی گئی، کوئی مشکل آ بھی گئی تو وہ مطمئن ہوتا ہے، اس کا دل سکون میں ہوتا ہے۔ لیکن جس کے پاس حرام ہوتا ہے وہ بہت ہو کہ بھی سکون میں نہیں ہوتا۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ حلال میں ہی برکت ہے، اور جتنا لکھا ہے اتنا مل کے رہنا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ جب حرام کماتے ہیں تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ جو جسم اور خون حرام سے پلا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کے لیے جہنم ہی بہتر ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ قیامت کے دن انسان میدان حشر سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے 5 سوالوں کا اس وقت جواب نہ دے لے۔ اس میں سے 2 سوال مال کے معاملے میں ہے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو اگر ہم یہ بات ہر وقت یاد رکھیں گے تو ہم حلال ہی کمائیں گے۔ اور حرام کھانے کی وجہ سے آج تباہیاں نظر آ رہی ہیں، خباثت نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کا دین میں دل نہیں لگتا، دین کے کام میں، دین کی باتوں میں، دین کے ماحول میں۔ اس لیے کہیں نہ کہیں حلال حرام لوگوں کے اندر جا رہا ہے۔ بہت سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے ذرا، ہم لوگ جیسے برکت کی بات آئی ہے نا کہ حلال کمائی میں برکت ہوتی ہے، تو ہمیں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ہمیں یہ بالکل بھی نہیں یاد ہے کہ وہ ہمیں کسی نے بتایا تھا یا میں نے کہیں پڑھا تھا، لیکن یہ ہر گھر کی کہانی ہو سکتی ہے شاید، کیونکہ ایک محترمہ تھی، انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے تھے کچھ کھانے کے لیے، بچوں نے ڈیمانڈ کیا تھا پیزا کھانے کی، اور ہم لوگ جا رہے تھے پیزا کھانے کے لیے، اور اس پیزا کی قیمت تھی 1100 روپے۔ فیملی میں 4 ممبر تھے ان کے، اور 4 ممبروں کو وہ 1100 کا پیزا کھا۔ تو اتفاق سے اس دن ان کی کام والی نے کہا کہ 500 روپے دے دیجئے، ہم اپنی بیٹی کے وہاں جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا لو، اب انہوں نے بھی مانگ لیا۔ اب آج بچوں کو کھلانے جا رہے تھے، تو اب مہینے کا آخری ٹائم تھا، یعنی تنخواہ کم میں تھی، تو پھر بھی مجبوری تھی، تو انہوں نے دے دیا 500 روپے، وہ لے کے چلی گئیں۔ اب یہ بچوں کو لے کر کے خیر پیزا کھانے گئے، پیزا کھا کے آئے، 1100 روپے ایک مرتبہ میں نکل گئے، اور کسی کا پیٹ نہیں بھرا، سب نے آ کے گھر میں کھانا کھایا، بس وہ تھوڑا سا انجوائمنٹ تھا۔ جب وہ کام والی 500 روپے لے کے گئی اور پھر وہ 2-3 دن بعد واپس آئی، تو انہوں نے کہا کہ تم 500 روپے لے کے گئی تھی، تم نے کیا کیا تھا اس کا؟ تو انہوں نے گنایا کہ میں اپنی بیٹی کے یہاں جا رہی تھی، تو اور انہوں نے 500 روپے اس لیے مانگا تھا کہ میری تنخواہ سے آپ کاٹ لیجیے گا، مجھے ابھی دے دیجیے۔ انہوں نے کہا بیٹی کے گھر جا رہے تھے تو میرے داماد کو مٹھائی بہت پسند تھی، تو 100 روپے کی مٹھائی لے لیا، اور نواسوں کے لیے 40 روپے کے کیلے لے لیا، بیٹی کے لیے 60 روپے کی چوڑیاں لے لیا، اور 100 روپے کرائے میں خرچ ہو گئے، اور 200 روپے میرے پاس ابھی بھی بچے ہیں۔ کہنے لگی پوری فیملی کو خوش بھی کر دیا، 200 روپے واپس بھی بچا لیا، اور ہم لوگ 1100 کا پیزا کھا کے آ گئے، پھر کھانا بھی کھایا آ کے گھر میں، پیٹ بھی نہیں بھرا۔ تو اب بتائیے برکت کہاں ہے؟ الغناء فی القلب، غنا قلب میں ہے، یعنی اگر ہم حلال میں مطمئن ہونے والے ہیں تو ہم تھوڑے سے میں بھی اپنی ضروریات کو پورا کر لیں گے۔
ٹھیک ہے. اور اللہ برکت ایسے بھی ڈالتا ہے کہ ہمارا پیسہ ویسٹ نہیں ہوتا، پھر کہیں فضول جگہ نہیں خرچ ہوتا ہے، پھر کام کی جگہ خرچ ہوتا ہے، اور ہم مطمئن بھی رہتے ہیں دل سے. اور ایک بات ہم آپ کو اور یاد دلا دیں، ہم لوگ بہت اطمینان سے کچھ بھی کھاتے ہیں، لیکن ذرا ہوش میں کھائیے. یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں نا، یہ ہم کو پتہ نہیں کیا کیا کھلا رہے ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں کچھ نہ کچھ ایسا رہتا ہے جو ہمارے کھانے لائق نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے سنا ہے کہ ویج میں چکن کا پاؤڈر بھی ملا کے اس کو ٹیسٹی بنایا جاتا ہے، ویج آئٹمس. اور بچے اور گھر کے لوگ بہت ٹیسٹی، ویج تو ہے نا بہت ٹیسٹی ہے، چلی پوٹیٹو بہت ٹیسٹی بناتے ہیں. وہ کیا پتہ چلتا ہے کیا ڈالتے ہیں؟ وہ چکن کا پاؤڈر. اب وہ چکن آپ کے کھانے کے لائق ہو سکتا ہے؟ ہمارے کھانے کے لائق ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ایمان سے کھیلا جا رہا ہے اور ہم مسلمان کو ہوش نہیں ہے. اگر ہم حلال کما بھی رہے ہیں لیکن ہم کھا کہاں رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، ہمیں اس بات پہ بھی پوری نظر رکھنی ہے. اور ہم عورتیں سب سے زیادہ حرام کمانے کی طرف مردوں کو مجبور کر دیتی ہیں. ہمیں پیزا کھانا ہے، ہمیں برگر کھانا ہے، تو ہمیں پتہ نہیں کیا کیا اور مہنگی مہنگی چیزیں جس میں کوئی مطلب کچھ خاص ملے بھی نہ بلکہ اور نقصان ہو اس کی ڈیمانڈ. اس کے علاوہ بچوں کا نام لے کے اب بچے بھی ضد کرنے لگتے ہیں جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں. اب گھر کے مرد حضرات بیچارے کیا کریں، جب ان کی اتنی کمائی نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ جاتے ہیں نا پھر حرام کی طرف مجبوری میں. تو یہ ہم عورتوں کے جو مطالبات ہوتے ہیں نا بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہم لوگ اپنے مطالبات کو، اپنی خواہشات کو لمٹ میں کر لیں گے تو ہمارے مرد حضرات جو تھوڑا کمائیں گے حلال کمائیں گے. اور ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہمیں بدلنا پڑے گا. ہم عورتیں اگر اپنے مردوں سے یہ کہہ دیں، اپنے گھر کے جو بھی مرد ہیں، جو بھائی ہیں، شوہر ہیں، والد ہیں، کہ ہم کو بس حلال ہی کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے، اور ہمیں بھوکا رہنا منظور ہے لیکن ہمیں حرام کھانا منظور نہیں ہے، تو یقین مانیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مردوں کو توفیق دے گا کہ پھر وہ حلال پر ہی رہیں گے. اور ان کو اس بات کا اطمینان بھی رہے گا کہ بھائی میرے گھر والے ہماری طرف سے مطمئن ہیں، ہم جتنا بھی لا رہے ہیں اس میں مطمئن ہیں، تو پھر وہ حرام کی طرف نہیں جائیں گے. دیکھیے بار بار اس بات کو یاد رکھیے، جتنا ملنا ہے مل کے رہنا ہے. آپ کو اگر ملنا ہے تو مل کے رہنا ہے. آپ زبردستی کے مطالبات کریں گی تو حرام آئے گا. آپ مطالبات نہ کیجیے. اللہ کے دیے ہوئے تمام رزق پر خوش رہیے، اللہ کا شکر ادا کریے اور حلال کی کوشش میں رہیے، حرام سے بچنے کی پوری کوشش کریے، پھر اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا. وہ دعا ہے نا جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، جو ابھی ہماری ارحمہ بیٹی نے پڑھا، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. اس پہ ذرا غور کیجئے کبھی. اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، علما نافعا، نفع بخش علم کا، پھر ورزقا طیبا. اب دیکھیے نفع بخش علم کیا ہے؟ جب ہمیں وہ علم ہوگا جس سے ہم حلال و حرام میں فرق کر پائیں گے تبھی تو ہم رکیں گے حرام سے حلال کی طرف جائیں گے. تو نفع دینے والے علم کا سوال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں رزقا طیبا، اور طیبہ یعنی پاک رزق، پاکیزہ رزق. تو جب ہمیں پتہ ہوگا کون سا رزق پاکیزہ ہے کون سا نہیں ہے تبھی تو ہم کھائیں گے. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اور قبول ہونے والا عمل. جب ہم پاکیزہ ہی کھائیں گے تو ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں قبول ہوں گی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی. جب ہم ناپاک کھائیں گے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہماری عبادات قبول نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں اس سے بچنا ہے. مشکات کی حدیث ہے، بہت ڈرانے والی ہے، 2760 اس کا نمبر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص دور دراز سفر پر ہے اور وہ گرد آلود ہے، بکھرے بال ہیں، اور وہ پکارتا ہے یا ربی یا ربی. سفر میں دعا قبول ہوتی ہے نا، اور وہ پکار رہا ہے یا ربی یا ربی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا کپڑا حرام، تو اس کی غذا حرام، تو ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہو؟ اب سوچئے
لوگ عبادات کر رہے ہیں لیکن حرام خوری کر رہے ہیں، حرام طریقے سے کما رہے ہیں، تو ان کی عبادات قبول نہیں ہوگی، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور جب ہم حلال کھاتے ہیں تو دعائیں اور عبادات قبول ہوتی ہیں، اور جب دعائیں اور عبادات قبول ہوتی ہیں تو اللہ توفیق دیتا ہے طیب پہ رہنے کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی حرام کھائے اور متقی رہے، اور اگر وہ متقی ہو بھی گیا، یعنی نماز روزہ اور حج اور عمرے بہت سارے کر رہا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں اگر وہ حرام کھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو جب کہ اس کا سب کچھ حرام کا ہے۔ تو ہمیں بہت سوچنے کی اور بہت فکر کی ضرورت ہے۔ ایک مومن ایسا نہیں ہوتا قطعی کہ وہ کچھ بھی کھا لے اور کیسے بھی زندگی گزارے، بلکہ مومن اور کافر میں فرق ہی یہی ہوتا ہے کہ کافر اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے اور مومن اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام سے محفوظ کر دے اور حلال پر ہم لوگوں کو منحصر کر دے، یعنی ہم سب حلال کھانے والے ہوں اور حرام سے بچنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کی دعائیں اور ہم سب کی عبادات کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح سے ہر حرام کام سے، حرام اعمال سے، حرام کھانے سے اللہ اپنی حفاظت میں کرے، اور ہمارے دلوں کو پگھلا دے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے میسر کیا ہے ہم اس میں خوش رہیں اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف بھی متوجہ ہو اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔